بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یکم رجب المرجب ہے اور رجب کا مہینہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ولادتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کئی ایک خوشیاں ہیں، جن میں سب سے بڑی خوشی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، جو کہ خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ لیکن فی زمانہ کچھ ایسے ناسبی، خارجی، وہابی، دیوبندی، قادیانی، پرویزی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو علی علیہ السلام کے خانہ کعبہ میں ولادت کا انکار کرنے لگے ہیں اور اس تاریخی واقعے کو کہ بالکل منکر ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی اور کے بارے میں بات کی جائے نا، جیسے حکیم بن مزاحم کے بارے میں، اس کو مان لیں گے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن علی علیہ السلام کی ولادت کو نہیں مانیں گے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بغض علی ہے۔ حالانکہ علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت تواتر سے ثابت ہے۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی اہل سنت کتابوں سے ہمیں بتائیں کہ کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، کن کن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ کتابوں کا ڈھیر ہے، انبار ہے کتابوں کا کہ جن میں یہ واقعات موجود ہیں، علی علیہ السلام کی ولادت کے واقعات موجود ہیں۔ میں سب تو نہیں پیش کر سکوں گا آپ کے سامنے، بہرحال کوشش کروں گا کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سب سے پہلے تو امام نسائی کی کتاب خصائص علی کی شرح، جو کہ قاری ظہور احمد فیضی نے لکھی ہے، اس کے مقدمے میں، مقدمہ ثانی میں صفحہ نمبر 15 کے اوپر ایک مختصر سا پیراگراف انہوں نے اسی حوالے سے لکھا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ آج پھر بدقسمتی سے سنیت کے نام پر خارجیت اور ناسبیت زور پکڑ رہی ہے۔ ایسی ایسی کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں کہ الامان الحفیظ، سید الاولیاء، مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی کا تذکرہ عامیانہ انداز میں کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ان مسلمہ خصائص کا انکار کیا جا رہا ہے جن کو امت تواتر کے ساتھ مانتی چلی آ رہی ہے۔ آپ کے مولود کعبہ ہونے پر بھپتیاں کسی جا رہی ہیں اور استخفاف و استحزاز کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان حالات میں جب کہ کچھ ناعاقبت اندیش اہل سنت ہی کی صفوں میں زہر آلود لٹریچر تیار کرنے اور پھیلانے میں مشغول تھے، تو برادرم علامہ ظہور احمد فیضی نے یہ سعادت بخشی کہ وہ امت کو خزائیں رسیدہ ایمان کو باہر آشنا کرنے کا سامان فراہم کریں۔ اس پیراگراف سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت متواتر ہے، متواتر روایات سے ثابت ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن اب کچھ لوگ جو ہے نا اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اب میں ان کتابوں کی طرف آتا ہوں جن میں علی علیہ السلام کی ولادت کا، خانہ کعبہ میں ولادت کا ذکر موجود ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو ہے یہ نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی شیعوں کی کتاب ہے، لیکن نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام کے خطبات، خطوط اور ارشادات پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کے مرتب کرنے والے یقیناً شیعہ تھے، مگر شیعوں سے زیادہ اہل سنت نے اس کی شرحیں کی ہوئی ہیں، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اس وقت جو میرے ہاتھ میں ایک شرح ہے، یہ جس کا ترجمہ کیا، نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے مفتی محمد وسیم اکرم القادری نے، اور ترتیب و تشکیل محمد الیاس عادل کی۔ یہ اہل سنت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے عالم مفتی ہیں، مفتی محمد وسیم اکرم القادری۔ انہوں نے جو ہے وہ نہج البلاغہ کا ترجمہ بھی کیا اور شرح بھی لکھی ہے، گو کہ اس میں انہوں نے بہت ساری جگہ پہ ڈنڈی بھی ماری ہوئی ہے۔ خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، لیکن اس میں بھی مقدمت الکتاب از مترجم کی طرف سے انہوں نے سیرت علی مرتضی
علیہ السلام کے اوپر لکھا ہے، اور اس سیرت میں تعارف کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 16 پر کہ خلیفہ چہارم، خلیفہ برحق و زوج بطول حضرت علی ابن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو التراب ہے، لقب اسد اللہ و حیدر و مرتضیٰ ہے، نام گرامی علی ہے۔ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں۔ عام الفیل کے 30 برس بعد جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، جمعے کے دن حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ نجیب الطرفین ہاشمی تھے۔ آپ نے اپنے بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت میں لگے رہتے تھے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں اپنے بعض خصوصی درجات کے لحاظ سے بہت ممتاز تھے۔ امیر المومنین حضرت عثمان کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ آپ کی خلافت 4 سال 8 ماہ 9 دن رہی۔ یہ مفتی محمد وسیم اکرم قادری نے اس پیراگراف میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جمعے کے دن علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سیرت پنجتن پاک المعروف خصائص پنجتن پاک۔ یہ بھی مفتی محمد وسیم اکرم قادری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے سیرت کے پنجتن پاک کی سیرت ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد علی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر۔ اس میں صفحہ نمبر 406 میں عنوان دیتے ہیں سیرت و کردار علی مرتضیٰ، مختصر تعارف۔ نام و کنیت میں لکھتے ہیں کہ خلیفہ چارم، خلیفہ برحق و زوج بطول حضرت علی ابن ابی طالب کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ لقب آپ کا لقب اسد اللہ، حیدر اور مرتضیٰ ہے۔ ولادت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں۔ عام الفیل کے 30 برس بعد جبکہ حضور اکرم کی عمر مبارک 30 برس تھی، جمعے کے دن آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے صرف ہم نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد ایک اور یہ کتاب ہے المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو مجلس نشریات اسلام کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ ندوی خاندان کو جانتے ہوں گے، یہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور پورا خاندان جو ہے نا ان کا دیوبندی مسلک کا ہے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں، ان کے والد نے، ان کے دادا نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کتاب جو ہے خود مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 50 پر، یہ علی علیہ السلام کے بارے میں ان کی سیرت کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 50 کے اوپر ولادت کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ صحیح روایتوں کے بموجب سیدنا علی ابن ابی طالب بعثت نبی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ آپ کی پیدائش رجب کے مہینے عام الفیل کی 30 ہجری میں، یعنی 6 صدی عیسوی رجب کی 12 راتوں کے گزرنے کے بعد ہوئی۔ حاکم نے حکیم ابن حزام کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ تواتر سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے بطن سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور حکیم بن حزام بھی کعبے میں پیدا ہوئے تھے۔ یعنی دیکھیں تواتر سے یہ بات ثابت ہے، تواتر سے، کہ حکیم بن کے علی مرتضیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک اور کتاب ہے فضائل و سیرت ائمہ اہل بیت، روشن ستارے کتاب کا نام ہے، اور یہ لکھی ہوئی کتاب ہے الشیخ محمد ابراہیم الطائفی الفاروقی کی۔ انہوں نے اس کتاب میں ائمہ اہل بیت یعنی 12 ائمہ طاہرین جو ہیں ان کی سیرت کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 12 پر یہ سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں صفحہ نمبر 12 کے اوپر حیات طیبہ ابتدائی تعارف کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ خلیفہ چارم، خلیفہ برحق و زوج بطول حضرت علی ابن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن
اور ابو تراب ہے، لقب اسد اللہ، حیدر اور مرتضیٰ ہے، نام گرامی علی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں۔ عام الفیل کے 30 برس بعد جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، جمعے کے دن حضرت علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ ایک اور کتاب۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تذکرۃ الخواص۔ تذکرۃ الخواص علامہ سبط ابن جوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت پرانے عالم ہیں، اہل سنت کے بڑے مستند عالم ہیں۔ انہوں نے تذکرۃ الخواص کے صفحہ نمبر 33 کے اوپر یہ تذکرۃ الخواص جو ہے یہ شائع ہوئی ہے مکتبہ تعمیر ادب لاہور سے، اور اس میں یہ والدہ ماجدہ، آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے عنوان سے آپ نے پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے، اور اس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ وہ اسلام لائی، مدینے کی طرف ہجرت کی اور مدینے میں 4 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے جنازے پر سرکار رسالت امام حاضر ہوئے، نماز جنازہ پڑھی، ان کے لیے دعا خیر کی، اپنی قمیض عنایت فرمائی اور وہ قمیض بطور کفن انہیں پہنائی گئی۔ زہری کہتا ہے کہ رسول اکرم فاطمہ بنت اسد کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں قیلولہ فرماتے۔ وہ نیک و صالح خاتون تھیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت اے نبی جب مومن عورتیں آپ کے پاس آ کر بیعت کریں فاطمہ بنت اسد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے مکے سے پا برہنہ چل کر مدینے کی طرف ہجرت کی، اور یہی پہلی مخدومہ ہیں جنہوں نے ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں بیعت کی تھی۔ زہری کا بیان ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ لوگ قیامت کے دن ننگے محشور ہوں گے، تو فاطمہ نے کہا کہ ہائے رسوائی، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا سے سوال کروں گا کہ آپ کو لباس کے ساتھ محشور کرے۔ زہری کہتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کے متعلق بیان کرتے سنا تو کہا کہ ہائے کمزوری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خدا سے سفارش کروں گا کہ وہ اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں کہ جب علی ان کے شکم میں تھے، انہیں درد زاہ شروع ہوا تو ان کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی، پس وہ اندر داخل ہوئیں اور وہیں علی پیدا ہوئے۔ میں یہ پیراگراف پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی کہ جب علی ان کے شکم میں تھے، انہیں درد زاہ شروع ہوا تو ان کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی، پس وہ اندر داخل ہوئیں اور وہیں علی پیدا ہوئے۔ یہ اہل سنت کے بڑے عالم تھے علامہ سبط ابن جوزی۔ اور اب آ جاتے ہیں ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، مولانا عبید اللہ امرتسری کی کتاب، ثاقب پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوئی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 600 کے اوپر 2 روایتیں انہوں نے لکھی ہیں علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے۔ لکھتے ہیں کہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کا تولد اتوار کی رات رجب کی 23ویں 920 عیسوی اسکندری کو ہوا۔ ان دنوں ہرمز کا بیٹا پرویز فارس کا بادشاہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے 30 برس شادی ہونے کے بعد آپ عین خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں تولد ہوئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک 28 برس تھا۔ پھر نوٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی صحیح تاریخ ولادت 13 رجب ہے۔ خیر وہ انہوں نے عیسوی حوالے سے اوپر جو انہوں نے لکھی ہے وہ عیسوی حوالے سے انہوں نے لکھی تھی، تو عیسوی حوالے سے تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال 13 رجب تو معروف ہے، شیعہ سنی میں اس میں اتفاق ہے کہ 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، 30 عام الفیل کو، اور لکھا یہی ہے کہ عین خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ دوسری روایت ہے جناب امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم کربلا معلیٰ کی زیارت کر رہے تھے، وہاں بہت سی عورتیں بھی موجود تھیں۔ ان میں سے ایک عورت بڑھ کر ہمارے پاس آئی، ہم نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟
اس نے بیان کیا میں قبیلہ بنی ساعدہ میں سے ہوں، میرا نام زیدہ بنت العجلان ہے۔ ہم نے کہا اگر تجھے کوئی واقعہ یاد ہو تو ہم سے بیان کرو۔ وہ کہنے لگی مجھ سے عمارہ بنت عبادہ بنت فضلہ بن مالک بن اجلان السائدی کہتی تھی کہ وہ ایک روز عرب کی عورتوں میں موجود تھی، اتنے میں ابو طالب تشریف لائے۔ ان کے چہرے سے آثار جرح نمایاں تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ فاطمہ بنت اسد کو درد لگ رہی ہے۔ پھر فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ میں لے گئے اور کہا خدا کا نام لے کر یہیں بیٹھ جا۔ ابھی وہ اچھی طرح بیٹھنے نہ پائی تھی کہ ایک پاک اور پاکیزہ خوش روح لڑکا ان کو پیدا ہوا۔ اس حسن و جمال کا لڑکا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا نام ابو طالب نے علی رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور فاطمہ بنت اسد کے ساتھ اس کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ جناب امام زین العابدین فرماتے ہیں واللہ ہم نے اس سے بہتر کبھی کوئی بات نہیں سنی۔ ابو طالب علیہ السلام کا یہ جملہ کہ خدا کا نام لو بتا رہا ہے کہ ابو طالب کتنا پکا مسلمان ہے۔ یہ خیر الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال یہ دو روایتیں جو میں نے اہل سنت کی کتاب ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان دونوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور کتاب عظمت اہل بیت در نظر اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کی نظر میں کیا اہل بیت کی عظمت ہے؟ اس کتاب کے صفحہ نمبر 132 کے اوپر عظمت حضرت امام علی علیہ السلام لکھا ہے اور اس میں علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہیڈنگ دے رکھی ہے۔ حدیث نمبر 332 تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ کے اندر جنم دیا، اور پھر انہوں نے اس روایت کی بہت سارے ریفرنسز بھی دے رکھے۔ حدیث نمبر 333 میں ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ولادت علی در کعبہ کو امام علی کے مناقب میں شمار فرمایا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں اور ان کے مناقب میں سے ایک وہ بات ہے جو ان کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئی کہ انہوں نے کعبہ معظمہ میں ولادت پائی۔ حدیث نمبر 334 میں لکھا ہے کہ درج بالا علماء اہل سنت کے علاوہ جن علماء اہل سنت سے لکھا ہے کہ امام علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، ان کی تفصیل یہ ہے، یعنی تلخیص المستدرک الذہبی، شرح الشفا عظم اللہ علی قاری متقی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327، الفصول المہمہ از ابن صبا المالکی صفحہ نمبر 29، نور الابصار از شبلجی صفحہ نمبر 183، قرۃ العین فی فضیل الشیخین صفحہ نمبر 138، تکریم المومنین بتومیم مناقب خلفائے راشدین از نواب صدیق حسن خان بھوپالی صفحہ نمبر 99، شواہد النبوہ از جامی صفحہ نمبر 280، نزہۃ المجالس صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404، مدارج النبوت از شاہ عبدالحق محدث دہلوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531، اور تذکرۃ الخواص، اس سے تو میں آپ کو پڑھ کے آلریڈی سنا چکا ہوں۔ حدیث نمبر 335 ابن قانب کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حاملہ تھیں خانہ کعبہ کو پکڑ کر کہہ رہی تھی یا اللہ میں تیرے رسولوں اور کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ پچھلی طرف سے دیوار کعبہ شق ہو گئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہو گئی اور دیوار پھر سے بحال ہو گئی۔ میں نے چاہا کہ تالا کھولے مگر ہماری کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ تب ہم نے سمجھا کہ یہ سب کچھ حکم خدا کے ماتحت ہے۔ آپ چوتھے دن صلی اللہ علیہ وسلم آپ چوتھے دن باہر نکلی جبکہ حضرت علی ان کی گود میں تھے اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تمام سابقہ عورتوں میں چند چیزوں میں فضیلت حاصل ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں جن میں فضیلت حاصل ہے؟ نمبر 1 میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، نمبر 2 میں نے جنت کے کھانے کھائے ہیں، نمبر 3 مجھے ہاتف غیبی کی ندا آئی کہ اس بچے کا نام علی ہے، نمبر 4 اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس مولود کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے اور اپنے ادب سے اس کی تعدیب و ترتیب کی ہے اور اسے اپنے دقیق اور غامض
علم سے آگاہ کیا ہے، یہی وہ ہے جو میرے گھر سے بتوں کو توڑے گا، اور یہی وہ ہے جو میرے گھر پر چڑھ کر آذان دے گا اور میری تقدیس و تمجید کرے گا۔ پس توبہ یعنی جنت ہے اس شخص کے لیے جو اس سے محبت کرے اور اطاعت کرے اور اس کی اطاعت کرے، اور ویل یعنی جہنم ہے اس شخص کے لیے جو اس سے بغض رکھے گا اور اس کی مخالفت کرے گا۔ تو یہ وہ روایات ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اگر وہ تمام کتابوں سے جن کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا، ان سب سے اگر ہم پیش کرنا شروع کر دیں تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ میں ایک دفعہ ان حوالہ جات کو آپ کی خدمت میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کتابوں کے حوالے میں نے دیے، اس کے علاوہ اور کن کن کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اہل سنت کی، کہ اہل سنت کی کتابوں میں کہ علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے تلخیص المستدرک، جو ذہبی کی کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 197 پر۔ شرح الشفا ملا علی قاری متقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 پر۔ الفصوم المہمہ از ابن صبا مالکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، صفحہ نمبر 29 پر۔ نور الابصار شبلجنی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، صفحہ نمبر 183 پر۔ قرۃ العین فی فضیل الشیخین صفحہ نمبر 138 کے اوپر ہے۔ تکریم المومنین مناقب خلفائے راشدین نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، صفحہ نمبر 99 پر۔ شواہد النبوہ جو جامی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، صفحہ نمبر 280 پر۔ نزہۃ المجالس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450 پر۔ مدارج النبوہ جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531 پر۔ یہ وہ تمام کتابیں ہیں کہ جن میں علی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر موجود ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور بعض کتابوں کی پکچر بھی میں بنا کر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔